الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اب حکمت اور دانائی کی باتیں شروع. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ لقمان اپنے صاحبزادے سے اپنے بصیرت اور حکمت اور دانائی کا ابتدا کر رہے. اپنے صاحبزادے سے فرمایا، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا اس حالت میں کہ انہیں نصیحت کر رہے، بھلائی کی ترغیب دے رہے تھے. اسے فرمایا یا بنی، میرا پیارا بیٹا، میرا پیارا بچہ، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے نا بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو پائبند بنا لی ہے. وصیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے ایک پیغام دے دی اور چلا گیا. تو فرمایا یہ میرا حکم ہے، پائبندی ضروری ہے. ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کو پائبند بنا لیا ہے. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور جنت اللہ کی رضا کی صورت میں ملتی ہے، ورنہ نہیں. حملت ہو، ان سے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم، ایک ایسا ظلم کہ جس سے مشرک اپنے آپ پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ماحول پر، سب پر ظلم کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ایک آدمی کی وجہ سے کوئی انسان مشرک بن جائے اور پھر جہنم چلا جائے. کیونکہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کیا. ان الشرک لظلم عظیم. اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین ماں باپ دونوں. اور یہ حالت ان کے سامنے ہے کہ حملت ہو امہ وہنا علی وہن، اس کی والدہ نے اس کو اپنے وجود میں حمل کیا، امید سی ہو گئی. ضعف اور ضعیفیوں اور کمزوریوں پر کمزوریاں چڑھتی چلی رہی تھی ان کے جسم اور جان پر. ایک مستقل، ایک بوجھ مستقل اس کے وجود کے اندر، کتنے ضعیفیاں اس کے وجود پر آئیں. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور یہ والدہ بیچاری اس ہونہار صاحبزادہ یا صاحبزادی کو 2 سال تک اپنی جسم کی خون پلاتی. 2 سال کے بعد اس کے دودھ چھوٹ دی جاتی، ورنہ 2 سال تک اس کا خوراک اس کی والدہ محترمہ کی جان کے خون ہے، جو اللہ کے حکم سے دودھ میں بدل ہو کر غذائیت فراہم کر کے انسان کے زندگی کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ. پھر فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے اس لیے کیا
تاکہ انسان کو یہ فرما دے کہ اپنے والدین کی بھی شکر ادا کرو اور میرا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ والدین کی نعمت عطا فرما دی، والدین کی ہاتھوں میں تمہیں تھما دیا اور دل میں ان کے تمہارے لیے محبت ڈال دی، ضروریات فراہم کر دی، ان کو یہ شعور دی کہ دور دور کر کے کہتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے ہو یا موٹا بچہ ہی ہے نا، حقوق رکھتا ہے اور حقوق اس پر بھی واجب الادا ہے۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان احکامات سے اور فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے اور تمہاری واپسی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے حقوق یا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کے حقوق رعایت نہیں کی ہیں تو پھر اندازہ لگانا بہت مصیبت میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ الی المصیر، میرے حساب کتاب کی جگہ پر آؤ گے، جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، ان سب کا حساب اللہ رب العزت کو توحید سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ